بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے افغانستان میں، مشرقی افغانستان میں ایک شدید زلزلہ آیا 6.1 ریکٹر اسکیل پہ، اور اس سے خاصی تباہی ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1000 لوگ وہاں پہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 2000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، ہسپتال وہاں پہ موجود ہیں جو کسی زمانے میں جنگ میں زخمی ہوئے لوگوں کا علاج معالجہ کرتے تھے، وہ دوبارہ ان کو فعال کیا گیا، لیکن تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ وہاں پہ 10-12 ہزار مکان تباہ ہو گئے، جس سے خاندانوں کے خاندان باہر کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ قلت ہے وہاں پہ خوراک کی، خیمے نہیں ہیں، رہنے کی جگہ نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے پینے کے لیے۔ بہت ساری مشکلات وہاں پہلے ہی تھیں، لیکن اوپر سے یہ ناگہانی آفت، اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کی بے بسی، اور جو حالات ابھی ان کے سامنے ہیں اس میں آگے فیوچر میں بھی، مستقبل میں بھی کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ ان کی زندگی میں کچھ بہتری لائی جا سکے گی۔ اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے یہ ایک آفت، ایک افتاد، تو لازمی بات ہے کہ قدرت کے سامنے تو سب بس آپ کی انسانی قوتیں تو کسی کام نہیں آتی۔ لیکن ایک ضرور ہے مسئلہ، ایک ضرور میں سمجھتا ہوں کہ رب العالمین نے اس میں ایک حکمت رکھی ہے۔ ایک تو ان لوگوں کے لیے آزمائش ہے جو کہ آج اس زلزلے کی وجہ سے بے گھر ہوئے، یا ان کے قریبی پیارے مارے گئے، یا زخمی ہیں، کوئی اعضاء گوا بیٹھے، وہ تو آزمائش ہے ہی ہے۔ لیکن دوسری آزمائش باقی معاشرے کے لیے، باقی پبلک کے لیے، اقوام عالم کے لیے، کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ کیا وہ واقعی آج کے دور میں اتنی انسانی ہمدردی رکھتے ہیں کہ ان بے آسرا لوگوں کی مدد کر سکیں؟ آج صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے اور اس کے اتحادیوں نے سینکشنز لگا کے رکھی ہیں افغانیوں پہ، صرف اس چیز کی وجہ سے کہ وہاں عورتوں کے حقوق نہیں، وہاں انسانی حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ انسان کا سب سے پہلا بڑا حق اس کی زندگی، اس کا زندہ رہنا ہے، اس کی صحت۔ اگر زندگی سے کوئی ہاتھ دھو بیٹھا صرف اسی وجہ سے کہ آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو حقوق تو زندہ رہنے کے بعد ہی ملتے ہیں، کسی کو وہ تو نہیں ملیں گے۔ یہ وہ ظالمانہ سسٹم ہے، ظالمانہ سوچ ہے، جہاں افغانیوں کی مصیبتوں کے اوپر، ان کے حالات انتہائی مخدوش ہیں، اس کے اوپر بھی اپنے مفادات کی سیاست کی جا رہی ہے۔ اس سٹیج کے اوپر بعض ہمسایہ ممالک کی طرف سے ان کو کچھ امداد جو فوری طور پہ چاہیے وہ دی گئی ہے، لیکن یہاں بے گھر لوگوں کے لیے کوئی انتظام نہیں، وہ پھر بھی چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن نے کال دی ہے، خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال وہاں پہ ہے اس میں غذا کی قلت اور صاف پانی کی قلت ہے، لوگ زندہ رہیں گے تبھی اگر یہ چیزیں ملیں گی۔ اور انہوں نے اس کے علاوہ جو وارننگ دی وہ یہ کہ بیماریاں پھیلنے کی وہاں پہ صورت نظر آ رہی ہے، اور خصوصاً ہیضہ پھیلنے کے چانسز ہیں۔ آپ سوچئے اگر کوئی وبا پھیل جاتی ہے، وبائی صورت وہاں پہ ہو جاتی ہے، تو پھر تو ہزاروں انسانوں کی جانیں جو ہیں وہ خطرے میں ہوں گی۔ اب یہ اخلاقیات کا معیار میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ بات کرتے ہیں خواتین کے حقوق کی، انسانی حقوق کی، اور اسی کے لیے آپ نے ان کو ریکگنیشن نہیں دی۔ یہ جو آج حکومت ہے وہاں پہ طالبان کی، اس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا، اور ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں، سینکشنز، جس سے ان کو باہر کی دنیا سے رسائی ختم ہو گئی۔
اور پھر جو ان کے اپنے ریزرو فارن ایکسچینج تھا جو کہ امریکہ میں پڑا تھا اس کو روک دیا گیا، اس پہ پابندی لگا دی، وہ ان کو نہیں مل رہا، وہ تو انہی کے پیسے تھے۔ سو یہ وہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہ اس کے لیے قانون، اصول یا اخلاقیات کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ جو کہہ دے، جو کر دے، وہی قانون ہے، وہی اخلاقیات ہے۔ افغان حکومت نے ابھی مطالبہ کیا ہے کہ دیکھیں ان حالات میں اشد ضرورت ہے ہمیں اپنے پیسے کی، تو کم از کم وہ پیسہ جو کہ ہمارا ہے اور امریکہ میں پڑا ہوا وہ تو ہمیں دیا جائے۔ پھر افغان حکومت نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ ہم پہ جو سینکشنز آپ نے لگائی ہوئی ہیں وہ اٹھائیں، لیکن ابھی تک کوئی امریکہ کی طرف سے پازیٹیو رسپانس نہیں آئی۔ انہوں نے اتنا ضرور کہا ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ وہاں پہ سامان وغیرہ بھیجا جائے، لیکن یونائٹڈ نیشن تو پہلے سے ہی اس چیز کے لیے پریشان ہے، وہ پہلے سے ہی اپیل کرتے پھر رہے ہیں کہ ان کو مدد چاہیے، لیکن مدد پہنچ نہیں رہی۔ اس وقت وہاں پہ جو صحت کے محکمے کے ان کے ذمہ داران ہیں وہ بار بار وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھیے دوائیوں کی قلت ہے، خوراک کی قلت ہے، جگہ کی قلت ہے، کیونکہ مکان برباد ہو گئے، لوگ زیادہ وقت تک باہر پڑے رہے تو اور بیمار ہوں گے، مریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ضمیر کے اوپر ایک چوٹ ہے۔ کیا آج ہمیں اخلاقیات کا درس دینے والے، ہیومن رائٹس کے بات کرنے والے، کیا آج وہ اس چیز کا اخلاقیات کے معاملے میں اخلاقیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ یہ جو آج پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو امداد مل جائے، ان کو کچھ نہ کچھ ان کی جانیں بچانے کا انتظام کیا جائے؟ تو وہ لگتا نہیں کہ یہاں پہ یہ کوئی اخلاقی ایسی صورتحال ہے۔ بڑی قوتیں 100% اپنے مفادات کی روشنی میں فیصلے کرتی ہیں، اس میں انسانوں کی جان، انسانوں کی صحت، ان کے اپنے کنبے، ان کی اپنی تباہی بربادی، یہ چیزیں ساری زبانی رہ جاتی ہیں، ان پہ کوئی عمل کرنے کو یہ ڈیفینیٹلی ان میں کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ طالبان جب سے حکومت میں آئے ہیں تب سے یہ ملک مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کے اپنے فنڈز فریز کر دیے گئے، باہر سے ان کو امداد ملنی بند ہو گئی، اور ایک وقت تھا کہ ان کی ساری اکانومی جنگ کی وجہ سے چل رہی تھی، امریکی یہاں پہ تھے، خوب پیسہ آ رہا تھا، خرچ کیا جا رہا تھا، لیکن وہ وقت بھی ضائع ہوا کیونکہ ان کے سیاستدانوں نے دبا کے کرپشن کی، پیسہ کھایا انہوں نے۔ چنانچہ جب امریکی چلے گئے تو یہاں پہ پھر وہی اندھیرے اور غربت کا دور دورہ۔ اب یہ جو اپیل ہے اس میں انہوں نے پاکستان سے بھی اپیل کی، پاکستان میں ہمارے حکومت کے کارندوں کو ملے فارن آفس وغیرہ میں، اور پاکستان ان کو پوری یقین دہانی کرائی کہ جو کچھ بھی ہو سکا پاکستان کرے گا، اور پاکستان کے اپنے وسائل محدود ہیں، لیکن ہر صورت ہم آج دن تک افغانستان کی مدد ہر حالت میں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس دور میں بھی پاکستان نے اپنے محدود وسائل کے باوجود وہاں پہ امدادی سامان بھیجا بھی اور مزید بھیجنا کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں ان کو بچایا جا سکے، ان کی مدد کی جا سکے، لیکن جب تک سینکشنز جو ہیں وہ رول بیک نہیں ہوتی افغانستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینکشنز لگا دینے سے ان کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بھی بند ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، کیونکہ باہر کے بینک ان کو سینکشنز کی وجہ سے ڈیل نہیں کرتے، اور افغانستان کے مختلف جو محکمے ہیں سینکشنز کی وجہ سے ان کی بھی رسائی ختم ہو چکی ہے۔ سو ڈائریکٹ اسسٹنس وغیرہ لینے کے لیے یا ہیومینیٹیرین کرائسس میں کوئی مدد دینے کے لیے دوسرے ملکوں سے جب آپ اپیل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بینکنگ سسٹم چاہیے، وہ یہاں پہ موجود نہیں، اور امریکہ میں اتنی اخلاقیات نہیں کہ وہ ان کا بینکنگ سسٹم کم از کم اس کو استثناء دے دیں۔ وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے کہ طالبان کو مدد ہو۔ طالبان کو کیا مدد ہوگی؟ جس ملک میں اس وقت حالات اتنے برے ہوں وہاں تو پہلی ضرورت ہے وہاں کے اپنے عوام کی کہ ان کو کچھ ملنا چاہیے۔ اس وقت اگر مغربی دنیا کوشش کرتی تو لازماً وہاں پہ ہاسپٹلز وغیرہ کو فوری طور پہ فعال کیا جاتا، ادویات پہنچائی جاتی، خوراک پہنچائی جاتی، پھر بعد کی چیزیں جو دیکھی جاتی۔ یہاں پہ طالبان دشمنی میں
ہم نے عام افغان کو بھی مار کے رکھ دیا. بار صورت یہ صورتحال تکلیف دہ بھی ہے اور شرمناک بھی ہے، قابل افسوس ہے. کاش کہ ہم انسانی حقوق کی بات تو کرتے ہیں زبانی، لیکن صحیح معنوں میں انسان بن کے انسان کے دکھ کے بارے میں سوچیں. جب تک یہ نہیں ہوگا انسانیت اسی طرح روتی دھوتی رہے گی اور لوگ بیچارے بے کسی کی حالت میں مرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.